کچھ عرصے پہلے ایک منقبت آئی اہل سنت کی جانب سے کہ جس میں انہوں نے اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو جرار کہہ کر مخاطب کیا. اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ ایک نوحہ تھا ندیم صدر صاحب کا حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کی نقل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کیا حضرت عمر جرار تھے؟ تو کہا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو انہوں نے جنگیں کی ان میں تو جرار نہیں تھے. ہاں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ جب حملہ کیا تو اس وقت ضرور جرار تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو جرار کہا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قول اصحاب کے مطابق وہ جرار نہیں تھے. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری، جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 296 اور باب کا عنوان ہے اور باب کا نمبر ہے 110 اور عنوان ہے باب البیعۃ فی الحرب علی ان لا یفروا وقال بعضهم علی الموت. دوران جنگ میں لڑائی سے نہ بھاگنے پر اور بعض نے کہا موت پر بیعت لینا. تو میں بتاتے چلیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیعت کی جاتی تھی اور بیعت اس پہ تھی کہ بھاگیں گے نہیں، اور بھاگیں گے نہیں کے معنی یہ یعنی آخر وقت تک. اب آخر وقت تک یا یعنی کامیابی حاصل ہو جائے گی یا شہید ہو جائیں گے. تو مفہوم یہی نکلتا ہے یعنی اگر زندہ رہے کامیابی ہو گئی تو بیعت ہماری باقی رہے گی، اور اگر مار دیے گئے تو ہماری بیعت آخر تک ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ آخر تک ہے. تو لہٰذا یا یہ کہا جائے کہ بیعت ہے صبر پر اور استقامت پر، یا یہ کہا جائے کہ موت پر، تو نتیجہ ایک ہی ہے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2958 اور یہاں پر یہ سوال ہوا ہے کہ کس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی؟ علی ای شیء بایعہم علی الموت. کہ حضرت نافع سے پوچھا عبداللہ ابن عمر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب سے کن امور پر بیعت لی تھی؟ کیا موت پر بیعت لی تھی؟ تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اگر یہ میں نے کہا کہ موت پر بیعت لی تو ممکن ہے کہ ان کے والد کے بارے میں کوئی بات کرے، لہذا ممکن ہے کہ یہ روایت انہی کی جانب سے ہو اور انہوں نے بنائی ہو. انہوں نے کہا موت پر نہیں بلکہ صبر اور استقامت پر بیعت لی. لیکن جو دوسری روایت ہے 2959 حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ واقع حرہ میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت حنظلہ کا بیٹا یعنی ابن حنظلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں رسول اللہ کے بعد کسی سے اس پر بیعت نہیں کروں گا. تو دوسری روایت سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے پہلے جو بیعت لوگ کرتے تھے یا بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے وہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک ساتھ دینا ہے، یہاں تک کہ موت ہی کیوں نہ آ جائے. اب یہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ بھاگتے تھے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑتے تھے، اور بیعت اس وجہ سے توڑتے تھے کہ ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ان کے وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اب آپ کے سامنے ہے تفسیر طبری اور جلد نمبر ہے 6 اور سورہ آل عمران کی تفسیر ہے، صفحہ نمبر ہے 172 اور یہاں پر موضوع یہ ہے کہ جو خود جناب عمر نے اپنے لیے فرمایا اور تفسیر میں بیان ہوا کہ ضمن بیان ہوا ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان، یعنی کہ جب دو فوجیں جس دن آپس میں ٹکرائیں. اب یہ جناب عمر فرماتے ہیں ففررت حتى صعدت جبل ولقد رأيتني انزو كأني اروا. اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. تفسیر در المنصور جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 242 اور یہاں پر تفسیر یہی ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان. اب یہاں پہ جناب عمر فرماتے ہیں جب غزوہ احد ہوا تو ہم بھاگ گئے، میں بھی بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا. میں اپنے آپ کو یوں چھلانگیں مارتا ہوا دیکھتا گویا میں پہاڑی بکرا ہوں. تو یہاں پر اس آیت اور اس تفسیر سے بھی واضح ہو گیا کہ ان کو جرار نہیں کہا جا سکتا، خود انہوں نے اقرار کر لیا. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے 174 پیج اور جو دوسرا پیراگراف ہے جس کو ہم نے ایک ریکٹینگل ریڈ باکس میں کیا ہے، تو یہاں پر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّيهِمْ عَنْ عُدُوِّهِمْ.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ عفا اللہ یعنی اللہ نے معاف کر دیا، کہ معنی یہ ہے کہ اس دن ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، قیامت میں معافی نہیں ملے گی، یہ ویسے ہی گناہ تھا یعنی عذاب نازل ہوا۔ بالکل ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ اس وقت اتنے گناہ ہو رہے ہیں اور ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو ان لوگوں پر اس دن عذاب نازل نہیں ہوا لیکن یہ گناہ انہوں نے انجام دیا، اور قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ سب روایات یہ صحیح ہیں، لیکن اس پر اہل سنت کے علم کلام کے صف اول کے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے سب سے بڑے جو متکلم ہیں شرح المواقف کے سید شرف الدین علی بن محمد جرجانی، اور ساتھ ہی میں اس میں حاشیہ ہے سیال کوٹی کا، تو یہاں پر صفحہ نمبر 401 میں وہ بات کو واضح کر دیتے ہیں، قول علیہ السلام بعد ما بعث ابا بکر و عمر الى خیبر فرجع منہزمین، یعنی یہ قول کہ جو مولا امیر المومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ اس وقت بیان کیا کہ جب ابو بکر اور عمر خیبر سے ناکام پلٹے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لأعطین رایۃ اليوم رجلا یحب اللہ ورسولہ، اب میں ایسے مرد کو پرچم دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ محبت نہیں کرتے تھے، یہاں پر خاص تاکید یہ بتا رہی ہے کہ مولا امیر المومنین محبت کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن صفت اصلی جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کرارن غیر فرار، کہ یہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو صفت بیان ہوئی ہے مولا امیر المومنین کے لیے، یعنی کہ مقابلے میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہ لوگ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے نہیں تھے بلکہ فرار تھے۔ وَآتَاهَا عَلِيًّا، اور یہ علم پھر دے دیا مولا امیر المومنین کو، اور پھر اس کا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَ أَبَا بَكْرَ أَوَّلًا فَرَجَعَ مُنْهَزِمًا، کہ نقل ہوا ہے کہ ابو بکر کو بھیجا اور وہ ناکام پلٹے، وَبَعَثَ عُمَرًا فَرَجَعَ كَذَلِكَ، اور پھر عمر کو بھیجا اور وہ بھی ناکام پلٹے، فَغَضَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت غصہ آیا، لذالک فلما اصبح خرج الى الناس ومعه رایۃ فقال، اس وجہ سے جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور اس کے بعد یہ آپ نے قول ارشاد فرمایا کہ آج میں پرچم اس مرد کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا اور فرار نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک تو ہم نے دو چیزیں بیان کر دی کہ قرآن کے مطابق بھی یہ جرار نہیں ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی جرار نہیں ہے، اور اس قول کا خود انتخاب کیا ہے شرح مواقف کے مصنف نے یعنی جرجانی صاحب نے۔ اب آپ کے سامنے تاریخ مدینہ، تاریخ مدینہ کی جلد نمبر ہے 41 اور صفحہ نمبر ہے 219، اور یہاں پر یہی والی روایت ہے لأعطین رایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ کرارا غیر فرار یفتح اللہ علیہ، یہاں پر اضافہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، لیکن پرچم کس کو دے رہے ہیں؟ کرار غیر فرار کو۔ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ مولا امیر المؤمنین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک تھے، اور اشارہ تھا ان کی جانب کہ یہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والے بھی نہیں ہیں، یعنی جرار نہیں ہیں، کرار نہیں ہیں، بلکہ فرار ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے مستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر ہے 3، اور اب یہاں پر موضوع یہ ہے کہ یہ تو ہم نے بتا دیا کہ قرآن کے اعتبار سے بھی یہ جرار اور کرار نہیں تھے بلکہ فرار تھے، اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی کرار اور جرار نہیں تھے بلکہ فرار تھے، اور اصحاب بھی ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہیں لہذا جرار نہیں ہے۔ جری کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی شجاع۔ تو یہاں پر یہ پوری روایت ہے، والا واقعہ ہے کہ دونوں حضرات جناب عمر کو بھیجا، فلم يلبثوا حضم عمر واصحابہ فجاؤوا یجبنونہ ویجبنہم، یعنی یہاں پر کیا تھا کہ جب یہ ہار کے آئے تو جناب عمر بزدل قرار دے رہے تھے فوج کو، اور فوج بزدل قرار دے رہی تھی جناب عمر کو۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ فوج کون ہے؟ فوج سب کے سب اصحاب ہیں، بس قول اصحاب بھی یہ ہے کہ یہ بزدل تھے۔ اور دوسری روایت میں بھی یہی ہے ان النبی دفع رایۃ یوم الخیبر الی عمر رضی اللہ عنہ فانطلق فرجع یجبن اصحابہ ویجبنہ، اور یہ واپس پلٹ کے آئے، وہ بزدل کہہ رہے تھے اصحاب کو اور اصحاب بزدل کہہ رہے تھے ان کو، اور باقی آپ دیکھیں دونوں حدیثوں کے ذہن میں لکھا ہوا ہے ھذا حدیث صحیح۔ اب یہاں پر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے مولا امیر المومنین کے بارے میں لأبعثن غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبانہ لا یغل دبر یفتح اللہ علی یدیہ، کہ وہ پیٹ نہیں موڑے گا اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو پہلے میں ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ رجلن کے بعد ہے کہ انہوں نے بزدلی کا کام دیا، یعنی پہلے والوں نے۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، اور یہاں پر ہم نے واضح کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ترجمہ اپنے پاس سے ہم نے کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو ان کے شہر یا ان کے محل کی طرف یعنی خیبر کی طرف بھیجا، اور ان کے ہمراہ
सहाबा को भी भेजा। उन्होंने जंग की, लेकिन हजरत उमर उनके साथियों को कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये लोग दूसरे को बुज़दिल करार देते हुए लौट कर वापस आ गए, एक दूसरे को बुज़दिल करार देकर। युजब्बिनूनहु व युजब्बिनुहुम, यानी ये कह रहे थे असहाब को बुज़दिल, और असहाब का इजमा था कि ये है बुज़दिल। ये हदीस इमाम मुस्लिम के मेयार के मुताबिक सही है। 4341 में भी यही है, फरजा, और ये वापस पलट के आ गए, युजब्बिनु असहाबहु व युजब्बिनूनहु, यानी ये असहाब को कह रहे थे बुज़दिल और असहाब इनको कह रहे थे। और वहां पर भी ये चीज वाज़ेह हो गई, आप अपने साथियों को और इनके साथी आपको बुज़दिल कह रहे थे, दोनों का तर्जुमा आपके सामने है। और फिर वो जो तीसरी रिवायत है उसका भी आपके सामने है, लअबअसन्ना गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु वला युवल्लिद दुबरा। इसका तर्जुमा क्या किया? खैबर के दिन रसूल अल्लाह ने एक आदमी को भेजा, लेकिन वो कामयाब न हो सका। और जो असल फजीलत मौला अमीरुल मोमिनीन की, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कल ऐसे आदमी को भेजूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करता है, और वो पीठ फेर कर नहीं भागेगा, अल्लाह ताला इसके हाथ पर फतह देगा। तो यहां से वाज़ेह हो गया कि जनाब उमर को कुरान और हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौल असहाब के मुताबिक जर्रार या कर्रार नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो जितनी भी जंग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उन्होंने लड़ी, उसमें कोई उन्होंने कारनामा कभी भी नहीं दिखाया। अब यहाँ पर हम कोई तौहीन बयान नहीं कर रहे, वो इस्लामी हकीकत बयान कर रहे हैं कि जो कुतुब अहले सुन्नत में बयान हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी इंसानी तकाजा ये था, हाँ इंसानी तकाजा होगा ऐसा, और कोई मुमकिन ये भी कहे कि जी हम होते हम भी भाग जाते, हम मुमकिन हम भी भाग जाते। हम तो ये नहीं कह रहे कि जी हम बेहतर हैं या मौला अली बेहतर हैं, यहाँ तो हम वाज़ेह कह रहे हैं कि मौला अली सबसे बेहतर है। हम ये वाज़ेह बता रहे हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और उनके कौल पर पूरा पूरा एतबार था, और वो जानते थे कि मैं जिंदा रहूंगा तो कामयाब रहूंगा, और अगर उनके सामने मैंने अपनी जान दे दी तो मेरे रसूल ने जो वादा किया है वो पूरा होगा, और उस वक्त भी मैं कामयाब होऊंगा। लिहाजा जब वो बैत करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आखिर वक्त तक मुकाबला करते थे, क्योंकि बैत होती ही इसीलिए थी कि भागना नहीं है, लेकिन हर भागने वाला दर हकीकत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत तोड़ता था। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन का मुकाबला उन लोगों से नहीं किया जा सकता कि जो आखिर वक्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं और जिंदगी में हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ छोड़कर भाग जाते थे। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम